يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الحمدللہ آج ہماری 8ویں تراویح مکمل ہوئی، جس میں ولو اننا جو کہ 8واں پارہ ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ اس پارے میں ایک تو گزشتہ پارے سے جو سورت چل رہی تھی وہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد آگے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ اعراف۔ اس پارے میں بنیادی طور پہ کیا مضامین ہیں، اس سورت میں بلکہ بنیادی طور پہ کیا مضامین ہیں، تو گزشتہ سورت میں زیادہ تر توحید کی بات تھی، اس میں رسالت کی بات ہے۔ مجموعی طور پہ اس پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو پہلی امتوں میں جس طرح کفار اور مشرکین کا یہ وتیرہ رہا تھا، ان کی عادت رہی تھی کہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، اور اس سلسلے میں بڑی زوردار قسمیں کھایا کرتے تھے کہ بس ہمیں یہ معجزہ دکھا دو، اس طرح کر کے دکھا دو، اللہ کی قسم ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، یا اس کام کو اس طرح ہماری خواہش کے مطابق کر کے دکھا دو، فلاں معجزہ ہمیں دکھا دو، ہمیں ہماری فلاں بت کی قسم جو ان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا تھا، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ نہ صرف اس قوم کا وتیرہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، بلکہ سابقہ تمام قوموں کا یہی وتیرہ تھا کہ پہلے تو بہت زوردار قسمیں کھاتے تھے، اور پھر جب ان کے پاس وہ مطلوبہ معجزہ آ جاتا تھا جس کی انہوں نے ڈیمانڈ کی، وہ پورا ہو جاتا تھا، اس وقت یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس وقت یہ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ کر دیا گیا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اس چیز سے یہاں کا ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کل میں آپ کو بتا چکا کہ ایمان اسی کو ملتا ہے جس کے اندر طلب ہو۔ ان کے اندر طلب ہی نہیں تھی، یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے اس چیز کے لیے معجزے طلب کیا کرتے تھے، ورنہ ہدایت کی طلب نہیں تھی۔ لہٰذا فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، ان کے ساتھ چاہے فرشتے بھی اتر آئیں، مردے باتیں کرنے لگے، ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے لے کر آ جائے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آگے ایک حکم یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہی سب کچھ ہے۔ اگر اللہ کے کسی حکم کے خلاف ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اور اللہ کے حکم کو توڑنا جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ فرمایا گیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی عمل کرنے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ لا طاعۃ لمخلوق، مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یعنی مخلوق اگر کسی چیز کا ایسا حکم آپ کو دے رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹیں، جو حدود اللہ ہے وہ پامال ہوں، تو اس چیز میں آپ نے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ اسی طرح آگے علماء نے مفسرین نے یہ بھی چیز فرمائی کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اکثریت ایسے کہہ رہی ہے یا زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو فرمایا زیادہ لوگوں کے پیچھے بھی نہیں چلنا، بے شک پوری دنیا ہی کیوں نہ اس بات کو کہہ رہی ہو، لیکن اگر وہ خالق اللہ رب العزت کے احکامات کے منافی ہے تو اس کے اوپر نہیں چلنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں بھی یہی تھا کہ اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، یعنی اس میں اللہ رب العزت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں کہیں لے کے چلی جائے گی اور اللہ کے احکامات کے خلاف چلی جائے گی۔ اسی سے مفسرین نے ایک چیز یہ بھی نکالی کہ مغربی ممالک میں جو جمہوریت ہے
اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ اکثریت اگر کسی چیز پہ قائم ہو جائے، اکثریت کی رائے کسی چیز کے حوالے سے متفق ہو جائے تو وہ چیز اسی طرح ہوگی، کیونکہ میجورٹی اس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ اگر یہ تو غلط بات ہے، اکثریت اگر اللہ کے خلاف ہو جائے، اکثریت اگر فطرت کے خلاف ہو جائے، اکثریت اگر قرآن کے خلاف ہو جائے تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ یہ اللہ نے بھی فرمایا، حدیث میں بھی آ گیا، مفسرین نے بھی فرما دیا کہ اس چیز میں ہرگز اس طرح نہیں کرنا۔ اچھا، ما قبل میں اکثریت کو تو چھوڑیے، شوہر یا ماں باپ جو کہ آپ کے سب سے زیادہ قریبی عزیز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آ گیا کہ ان کی بھی ایسے امور میں اطاعت نہیں کرنی جو دین سے متصادم ہو، جو کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے منافی ہو۔ گزشتہ کل میں آپ کو یہ پرسوں والے بلکہ اس میں بتا چکا ہوں کہ شوہر کی اطاعت کرنا عورت کے لیے لازم ہے۔ کن کاموں میں؟ جو جائز کام، جو نہیں کرنے اس میں شوہر کی بھی اطاعت آپ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اکثریت یا مخلوق یا کسی تیسرے بندے کی آپ اطاعت کریں۔ بہرحال آگے چل کے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کفار جو ہیں ان کی یہ محض خیالی باتیں ہیں اور یہ ان کی گمراہی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں، محض اپنے خیالی بس کہ یہ چیز اس طرح تو یہ حرام ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کافروں نے ایک اعتراض بھی کیا تھا، یہ اسی کے جواب میں آیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس جانور کو اللہ رب العزت مار دیتا ہے، یعنی وہ اپنی طبعی موت کوئی جانور اگر مر جائے تو اس کو تم کہتے ہو مردار ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کرنا، اور جس جانور کو تم انسان مار دو، اس کو ذبح کر دو، تم کہتے ہو حلال ہے۔ یہ تو بڑی عجیب تم لوگوں کی منطق ہے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جانور، پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے دلیل شلیل بھی نہیں دی۔ دیکھیں ایمان جو ہے کیا ہے، ایمان ہے ہی غیب پر، بن دیکھے بن سمجھے ماننے کا۔ اگر آپ لاجک کو لے کے سمجھ کے کریں گے تب بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ بات نہیں رہے گی جو کہ پہلی دفعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام کیوں ملا؟ کیونکہ وہ دلیل مانگا ہی نہیں کرتے تھے، جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس وہی ہوگا، دلیل کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنا زیادہ ان کا پختہ یقین تھا۔ تو ہمیں بھی اسی پختہ یقین پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو کوئی لاجک نہیں دی، بعد میں وہ بھی دی۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ جب اللہ نے جس کو حلال کہہ دیا، جس کو حرام کہہ دیا، وہ حلال حرام ہے، اس پہ تم یہ نہ کرو۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ ایسا جانور جس کو چھری پھیرتے وقت اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کیا گیا ہے وہ جائز ہے، وگرنہ جو طبعی موت مر جاتا ہے وہ جائز نہیں۔ آگے پھر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ مصلحت پوچھتے تھے نا کہ اس میں کیا مصلحت ہے کہ جس کو اللہ مار دے یا جو ویسے ہی مطلب طبعی موت مر جائے وہ تو ناجائز ہے، جس کو مسلمان چھری پھیر کے اللہ کا نام لے کے حلال کرتے ہیں وہ کیسے جائز ہے؟ تو مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ جو جانور اپنی طبعی موت مرتا ہے اس کا خون اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے، جو کہ جم جاتا ہے، جو کہ حرام ہے، جو کہ جائز نہیں، اسلام کی نقطہ نظر سے بھی حرام ہے، اور اگر میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھیں تو وہ بہت سخت صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا۔ جب مسلمان ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھ کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا جتنا بھی خون ہے، فاسد خون ہے، وہ سب بہہ جاتا ہے۔ بہہ جانے کی وجہ سے یہ کہ اس کا گوشت وغیرہ جو پیچھے پاک رہ جاتا ہے، اس کو آپ دھو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذبح کرنے کا جو حکم ہے یہ اس لیے ہے۔ اسی طرح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے، یہ جو بجلی لگا کے جانور کو مار دیا جاتا ہے وہ بھی کیوں حرام ہے؟ اسی لیے کہ اس میں اس کا خون نہیں بہتا، خون اس کے اندر رہ جاتا ہے، جم جاتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ بہرحال تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ یہ تم لوگ اپنی مرضی سے نہ کرو، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں مصلحت ہوگی۔ اور دیکھیں اب آ کے میڈیکل سائنس نے اس مصلحت کو ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں تو اس آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے اس حکم کی مصلحت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ مسلمان کا کام اس حکم کو ماننا ہے، مصلحت بعد میں جا کے واضح ہو جاتی ہے۔ یقیناً اللہ کے ہر حکم میں مصلحت ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، آگے اس آیت کی سورت کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ نافرمانی جو ہے، اللہ کی نافرمانی، اس کا نام گناہ ہے۔ لوگ پوچھتے گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ گناہ ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسموں کی اللہ کی نافرمانی یہ گناہ ہے۔ ظاہری کیا مطلب؟ کہ جو آپ اپنے ہاتھ سے، اپنے کان سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے جو عمل کرتے ہیں اور وہ اللہ کے اس کے خلاف ہو یہ گناہ ہے۔ باطنی کیا ہے؟ کہ جو آپ اپنے دل میں کرتے ہیں، دل میں برے وسوسے آنا، حسد، کینہ، بغض، نفاق، یہ تمام چیزیں باطنی گناہ۔ تو فرمایا گیا کہ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ تمام چیزیں گناہ ہیں، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسموں کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری گناہوں میں تو وہ گناہ ظاہر ہیں
داخل ہیں کہ جو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ اس میں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں ہمیں بار بار کہا گیا کہ نیکی کا اگر خیال کر لیا، نیکی کا اگر ارادہ بھی کر لیا، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نیکی کا آپ خیال بھی کر لیں، ارادہ بھی کر لیں، وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ عمل کرتے ہیں تو تب تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ گناہ جب تک آپ سرزد آپ سے نہ ہو جائے، جب تک عملاً اس کو آپ نہ کر لیں، تب تک وہ لکھا نہیں جاتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ گناہ کو کر بھی لیتے ہیں، بائیں طرف والا جو فرشتہ ہے اس نے گناہ کو لکھنا ہوتا ہے، جو دائیں والا ہے وہ نیکیاں لکھنے کے لیے۔ تو بائیں والا فرشتہ جو ہے وہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس نے اب یہ گناہ کر لیا، کیا میں لکھوں؟ دائیں طرف والا فرشتہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ کچھ دیر کے بعد بائیں طرف والا فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ اب تک تو اس نے توبہ نہیں کی، اب میں گناہ لکھ لیتا ہوں اس کا۔ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی بھی نہ لکھو، تھوڑا مہلت اور دو۔ 3 مرتبہ گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے بائیں جانب وہ پوچھتا ہے کہ اس نے اب گناہ بھی کر لیا، اتنی دیر بھی ہوگی، توبہ بھی نہیں مانگی، میں اس کو گناہ لکھ لوں۔ آخر تیسری مرتبہ کے بعد جا کے جب وہ فرشتے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، پھر جا کے آپ کا گناہ لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ دل کے جو آپ کہہ رہے ہیں گناہ ہیں، حسد ہو گئی، کینہ ہو گیا، بغض ہو گئی، یہ تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں، ان میں عمل تو ہم نے کیا ہی نہیں کچھ، ہمارے اعضاء سے تھوڑی کوئی چیز سرزد ہوئی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہے اور اس کو لکھ لیا جائے گا۔ یہ کیسے لکھا جائے گا؟ لکھی تو وہ چیز جاتی ہے کہ جو عملاً ہو۔ چلو نیکی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا خیال سرزد ہو جانے پہ بھی نیکی لکھ جاتی ہے، تو برائی کے بارے میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ برائی میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو عمل کرو، اس کے بعد بھی موقع ملتا ہے توبہ کا، تب جا کے لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو دل کی برائیاں ہیں ان میں کوئی عمل تو ہوا ہی نہیں، پھر کس چیز کی، پھر کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف دل میں خیال آیا۔ تو یاد رکھیے ہر چیز کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ اعضاء جو ہیں وہ ظاہری اعضاء کے ہیں، یہ کچھ گناہ ہیں، اور کچھ گناہ جو ہے وہ باطنی ہوتے ہیں، وہ دل کے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کے دل کا فنکشن ہی یہی ہے، دل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دل کے اندر خیال، دل اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ہاتھ ہے نا، آپ ہاتھ سے کوئی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ سے کوئی چوری کا کام کیا، غلط کام کیا، آنکھیں ہیں، آنکھوں سے نامحرم کو دیکھا، آنکھوں کا گناہ ہے، تو آنکھ کا فنکشن یہی ہے، ہاتھ کا فنکشن ہی یہی ہے، اس لیے یہ ہاتھ کے آنکھ کے گناہ ہے۔ دل سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں ہوا، دل کا ایکشن یہی ہے کہ اس کے اندر خیال آئے، اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہو، حسد پیدا ہو، بغض پیدا ہو، یہی تو دل کا ایکشن ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن کوئی عمل نہیں ہو رہا؟ دل کے اندر عمل ہو چکا، جو دل کا کام تھا دل نے کر لیا، لہٰذا یہ بھی گناہ ہے اور یہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسد، کینہ، تکبر، بغض، کبریائی یہ چیزیں گناہ نہیں ہیں، یہ ان کی دلیل بالکل غلط ہے، جس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ افسوس آج کل یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری گناہوں سے تو بچ رہے ہوتے ہیں لیکن باطنی گناہوں سے نہیں بچتے، بالخصوص جو ہمارے اندر حسد ہے، یہ تو آج کل بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ حسد سے ہم لوگ بالکل نہیں بچتے اور نہ ہی اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بھی گناہ ہے، نہ صرف گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے لازمی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 129 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس آیت کو میں نے الگ سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیوں ارشاد فرمایا، کیوں آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی پہلے ایک حدیث سنتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب کسی ملک کے لوگ بداعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو کیوں فرمایا۔ آج آپ اگر ہمارے حالات دیکھیں، ہم اپنے حکمرانوں کو کوس رہے ہوتے ہیں، ان کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن نے بھی کہہ دیا، حدیث نے بھی کہہ دیا کہ برا حاکم آتا ہی تب ہے جب ہمارے اپنے اعمال برے ہوں۔ لہٰذا اگر آج ہم اچھا حکمران چاہتے ہیں، عادل حکمران چاہتے ہیں، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، معاشرے کو ٹھیک کرنے والا، آسان سسٹم کو لانے والا، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود ٹھیک کرنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو نیک کرنا ہوگا۔ آپ خود نیک ہو جائیں گے، آپ کے جو احکام ہیں، جو آپ کے حکام ہیں وہ بھی نیک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال، تمہارے جو کرتوت ہیں وہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ تو ہم آج کل اپنے حالات کو دیکھ لیں،
اپنے کرتوتوں کو دیکھ لیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر اپنے حکمرانوں کو گالی دیں۔ ہمیں تو نادم ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے ان حکمرانوں کو دیکھ کے کہ یہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہمارے پر جو مسلط ہو گئے ہیں ان سے ہمیں پناہ عطا فرما، اور ہمیں نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 132 سے لے کے آیت نمبر 144 تک عرب کے مشرکین تھے، مشرکین مکہ اور دیگر عرب کے جتنے بھی مشرکین تھے، ان کی کچھ بے بنیاد رسموں کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے کیسے کسی معقول اور علمی دلیل کے بغیر من گھڑت چیزوں کو انہوں نے گھڑ لیا تھا، اور عجیب چیزوں کو گھڑ لیا تھا جو کہ انتہائی غلط تھیں۔ مثال کے طور پہ لڑکیوں کا زندہ دفن کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو انتہائی شرمندگی کی بات سمجھی جاتی تھی، وہ بہت اس پہ بیچارے شرمندہ ہوتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوگی، تو اس وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو ہی دفن کر دیتے کہ ثبوت ہی نہ رہے ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اتنی انسانیت گر چکی تھی اس زمانے میں۔ اور دوسری وجہ وہ یہ کہتے تھے، ایک استدلال ان کا یہ بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی من گھڑت چیزیں ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جب فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں تو صرف اللہ رب العزت کی ہیں، ہم کیسے اپنے گھر میں بیٹیاں رکھ لیں؟ لہٰذا ہم اپنے گھر بیٹیاں نہیں رکھ سکتے، وہ پیدا ہو بھی گئی تو اس کو جا کے دفن کر دیا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ان کی چیزیں تھیں کہ اس وجہ سے وہ شرم کرتے تھے اور لڑکیوں کو جا کے دفن کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی جو بری چیز یہ کہ وہ یہ نظر مان لیتے تھے، مثال کے طور پہ کہ ہمارا اتنے نمبر والا جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو ہم اللہ کے نام، مثال میرا 10ویں نمبر کا جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں فلاں بت کے نام پہ ذبح کر دوں گا، وہ یہ نظر مان لیتے تھے، اور پھر اتنے نمبر کا جب بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو بت کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے۔ تو فرمایا یہ تمام چیزیں ان کی من گھڑت ہے اور انتہائی بے بنیاد ہیں، ان کو کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کسی سابقہ شریعت میں بھی یہ نہیں آیا گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے اپنے مویشیوں اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں بھی عجیب و غریب عقیدے گھڑ رکھے تھے کہ اتنی جو میری پیداوار ہے وہ اپنے فلاں 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 بت کے نام پہ کر دیتے تھے، اور اللہ رب العزت کے نام پہ بھی کچھ رکھ دیتے تھے۔ یا جو مویشی ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ اس مویشی سے، اس جانور سے اگر تو کوئی نر پیدا ہوا بچہ تو پھر تو وہ مرد کے لیے حلال ہے، مرد اس کو کھا سکتا ہے، عورت اس کو کھا ہی نہیں سکتی، یہ عورت کے اوپر انہیں حرام کر دیا۔ اور اگر وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سے، بچہ جو تھا وہ مر گیا، اب عورت کے لیے وہ حلال ہے، اب عورت اس مردہ بچے کو کھا سکتی ہے۔ ایسے عجیب و غریب قسم کے ان کے عقیدے تھے جو کہ عقل سے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو ان تمام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ کچھ جانوروں کا وہ لوگ مخصوص کر دیتے تھے کہ یہ ہماری فلاں بت کے لیے ہے، پھر اس کا کھانا پینا بھی حرام، اس پہ سواری بھی حرام، اس کا دودھ بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، حتیٰ کہ اس پہ سوار ہو کے حج کے لیے جانا بھی حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی بھی یہاں پہ تردید کی اور فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کر دیں گے، حالانکہ ان کے دیوتاؤں کو تو عقل سمجھ کیا، ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں، اور قیامت کے دن ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان رسموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت کی وجہ سے قتل کر دیا، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر دیا۔ یعنی اللہ پر بہتان کیا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ رزق جو ہے، یہ بیٹیاں جو ہے، یہ تو فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پہ بہتان ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس وجہ سے، یا وہ جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے بتایا کہ اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہی حماقت تھی نا کہ بتوں کے نام پہ اپنے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ گمراہ ہو گئے اور کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 40 میں یہ چیز بیان ہوئی۔ آگے 151 نمبر سے لے کے 153 تک میں اللہ تعالیٰ نے 10 عظیم وصیتیں، نصیحتیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ارشاد فرمائی ہیں، اور اسی کے ساتھ اس سورت کا، سورہ انعام کا اختتام ہو رہا ہے۔ وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں؟ آئیے ان کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ پھیلاؤ، یعنی یہ توحید کے بارے میں ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ماں باپ، دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے فوراً بعد ماں باپ کو لایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، کہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ فرمایا کہ اس چیز کو قتل، اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل مت کرو،
رزق ہم نے دینا ہے، ہم دیں گے، رزق دینا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، رزق ہم نے دینا ہے. لہذا اس وجہ سے کہ اس اولاد کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، اس وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو. اسی کی تفسیر میں آج کل علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو خاندانی منصوبہ بندی کر لی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کیسے، اور کم بچے خوشحال گرانا، عجیب و غریب نعرے آج کل ایجاد کر لیے گئے ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر خوشحالی آئے گی، جتنے کم گھر کے افراد ہوں گے اتنا خوشحال گھرانہ ہوگا. حقیقت یہ نہیں ہے. یہود و نصارہ کب سے ہمارے اتنے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی یہ لوگ پلاننگز کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی یہ لوگ منصوبے لے کے آ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ہمیں کم کرنا چاہتے ہیں، ہماری امت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج یہ لوگ جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل اگر اسی انداز سے بڑھتی رہی تو UNO کی رپورٹ ہے کہ 2050 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا، 2050 میں پاکستان سے متعلق ہے کہ 2050 میں پاکستان کی آبادی دنیا کی سب سے زیادہ ہو جائے گی اور مسلم ممالک میں سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے یہ ہوگا. تو اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے یہ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں اور ہمیں خوش نما سبز باغ دکھاتے ہیں کہ کم بچے پیدا کرو، بچے دو ہی اچھے وغیرہ وغیرہ، جن کو سن کے ہنسی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب خیالی پلاؤ ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، رزق ہم نے دینا ہے، ہم رزق دیں گے، اس وجہ سے کبھی کسی بچے کو قتل مت کرو. اور یہ جو آج بندش کروا لی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بچہ قتل کرنے کے ہی مترادف ہے. بہرحال اس کے بعد آگے چلتے ہیں. چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ خفیہ اور اعلانیہ ہر قسم کی بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے دور رہو، خواہ وہ تم اکیلے میں کر رہے ہو یا خواہ کسی مجلس میں کر رہے ہو، ان تمام بے حیائی کے کاموں سے بچ کے رہو. پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو. اس چیز کا پورے قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہ کرو. اس کے بعد فرمایا کہ یتیم کے مال میں ناحق تصرف نہ کرو. کیا مطلب یہ کہ یتیم اگر آپ کی پرورش میں ہے، آپ اس کے سرپرست ہیں، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، یا وہ آپ کی زیر کفالت ہے، اس کے ظاہری بات وراثت بھی تھی، اس کا کچھ مال بھی تھا جو آپ کے پاس آ گیا. اب اس میں کچھ ظاہری بات ہے آپ نے تبدیلی کرنی ہے، اس مال میں اس کو انویسٹ کرنا ہے، اس سے کاروبار کرنا ہے، وہ آپ کریں، بے شک کریں، لیکن فرمایا کہ اس میں ناجائز تصرف نہ کرو. ایسی چیز کرو جس کا فائدہ اس بچے کو ہو، ایسی چیز نہ کرو جس سے اس کی وجہ بڑے ہو کے اس کو جب اس پیسے کی رقم کی ضرورت ہو تو اس کو معلوم ہو کہ وہ تو سارا آپ نے ختم کر دیا، یا سارا کسی ایسے کام میں لگا دیا جس کی وجہ سے اب اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس سے منع فرمایا. آگے فرمایا کہ تاجروں کے لیے اور بلکہ تمام لوگوں کے لیے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. آج اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آٹھویں نصیحت فرمائی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور غیروں کے درمیان انصاف سے کام لو. ہوتا یہ ہے کہ آج اگر ہمارے سامنے کوئی معاملہ آ جائے، ایک پارٹی ہمارے جاننے والی ہے، دوسری پارٹی کوئی غیر ہے، تو ہم اپنے جاننے والوں کی ان کی فیور کرتے ہیں، ان کی طرفداری کرتے ہیں، اگرچہ وہ ناحق ہی کیوں نہ ہو. تو فرمایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں اور غیروں کے درمیان انصاف سے کام لو. دیکھو جو انصاف پہ ہے، جو حق پہ ہے، اسی کی طرف رہو. اس کے بعد آگے فرمایا نویں جو سیکنڈ لاسٹ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، چاہے وہ عہد براہ راست اللہ کے ساتھ کیا ہو یا وہ عہد جو کسی انسان کے ساتھ کیا ہو مگر اللہ کی قسم کھا کر وغیرہ وغیرہ. اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے جو ہم نے تمام نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کو ہی خدا مانتے ہیں، اور یہ طویل تفصیل ہے، آپ سب بخوبی جانتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کیا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ عہد کر لیا کہ تمام گناہوں سے بچیں گے، ہر فرض کو پورا کریں گے. تو اس عہد کو پورا کرنا ہے. اور آگے فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ بھی تمہارے معاہدے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کرو. 10ویں اور اس صورت کی آخری نصیحت کہ صراط مستقیم کی ہی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ پورا قرآن آپ کو بتاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اس کا جواب یہ پورا قرآن ہے کہ اس میں سیدھی راہ کیا ہے وہ بتلا دی گئی. تو اس کو پڑھنا ہے، یہ نصیحت فرمائے گی کہ اس کے اوپر چلنا ہے. اس کے علاوہ دائیں بائیں کسی طرف نہیں چلنا، یہی ہمارا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور ٹریک پہ نہیں چلنا. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اگر وہ اچھا کماتا ہے یا برا پڑماتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مگر اپنا بوجھ اٹھائے گا. اس کا کیا مطلب کہ کوئی کمائی کرنے والا ہے، اس سے مراد ہے کہ ہم اس دنیا میں اگر کوئی برا فعل کرتے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ ہم نے جھوٹ بولا اور بظاہر اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا، فرمایا کہ یہ نفع یا نقصان اس نے اس کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ کیا.
جس کا نتیجہ اس کو قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا۔ تو تم جو بھی اچھی کمائی کر رہے ہو یا بری کمائی کر رہے ہو وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہو، یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے۔ تو انہی نصیحتوں کے ساتھ یہ سورہ انعام جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے جو آخر پارے کے اختتام تک ہے، آگے 9ویں پارے میں بھی ہے، اس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس سے پہلے سورہ انعام بھی مکی صورت تھی، یہ سورہ اعراف بھی مکی صورت ہے جو کہ 24 رکوع اور 206 آیات پر مشتمل ہے۔ اعراف کسے کہتے ہیں، اس کا نام اعراف کیوں رکھا گیا؟ تو اعراف جمع ہے عرف کی، اور عرف جو ہے یہ اونچے بلند مقام کو، اونچے مقام کو، ٹیلے وغیرہ کو کہتے ہیں، چھوٹا سا پہاڑ یا ٹیلا، یہ جو بلند مقام ہے اس کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اعراف جو ہے یہ کچھ ٹیلے یا چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں گی جو کہ کہاں پہ ہوں گی؟ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوں گی، نہ جنت میں ہوں گی نہ دوزخ میں ہوں گی بلکہ ان کے درمیان میں ہوں گی، اور اہل جنت تو جنت میں ہوں گے، اہل دوزخ دوزخ میں ہوں گے۔ یہ اعراف والی جگہ پہ کون ہوں گے؟ یہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی تھیں، میزان میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی تھیں، اب ان کو اعراف والی جگہ پہ رکھ دیا جائے گا جہاں سے ان کو جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اہل جنت کو خوش و خرم اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دیکھیں گے، اور اہل جہنم کو اللہ معاف فرمائے عذاب میں بھی دیکھیں گے، تو اس وقت یہ پھر دعائیں کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں کسی طریقے سے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ان پر خصوصی کرم فرمائیں گے، اور ایسے تمام لوگ جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو جنت والی طرف کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں داخل فرمائے یقیناً۔ تو اس کے بعد گزشتہ صورت میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سورہ انعام میں توحید کے بارے میں زیادہ بات چیت تھی، یہاں پہ رسالت کے بارے میں۔ رسالت نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اور بھی کافی انبیاء کا قصہ ہے، اور بڑی تفصیل سے قصہ ہے۔ حروف متقطعات جو ہوتے ہیں مقطعات، ان میں سے اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم صاد۔ ان کے معنی و مطالب کیا ہیں یہ میں آپ کو پہلے پارے کی جو تفسیر تھی اس میں بتا چکا تھا کہ ان کے صحیح معنی اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، اور ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ اس سے کیا معنی۔ جو قرآن کے واضح معنی ہے، جو واضح آیات ہیں، جو واضح مطالب ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور قرآن کے نازل ہونے کی غرض بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، کیا پرپس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ بھی کہا گیا کہ کتاب اللہ کی پیروی کا حکم بھی ہے، اور اس کی نافرمانی کی صورت میں تباہی اور بربادی کے بارے میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ انسان جو کچھ برائی کرتا ہے وہ میزان میں تولا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا، جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ ایسے شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فرمایا کہ اس نے صرف اور صرف اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا اور کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس سورت کی آیت نمبر 11 سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت و تکریم جو بخشی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اچھا بنایا۔ دوسری جگہ جیسے کہ فرمایا کہ انسان جو ہے یہ احسن تقویم، کہ تخلیقات میں سے سب سے پیاری تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو پیاری خوبصورت چیز بنائی وہ انسان کو بنایا۔ انسان اپنی سٹرکچر پہ، اپنے باڈی پہ اگر غور کرے تو کتنی باریکی سے کتنے زیادہ سسٹم ہے جو ہماری ہیومن باڈی کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ بڑی ایک پیچیدہ، بڑی خوبصورت اور بہت قیمتی اور سب سے زیادہ عزت والی جو یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ انسان ہے۔ اس کے بعد دیگر تمام چیزیں آتی ہیں، اور فرمایا گیا کہ سب سے پہلے انسان کی عزت و تکریم کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی تقریباً تمام چیزوں کو فرشتوں کو حکم کیا، انہوں نے بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا وہ چیزیں بن گئی۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروانے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ فرشتوں سے بھی زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اسی کے ساتھ ابلیس کا بھی قصہ ذکر کیا کہ اس نے جو مخالفت کی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس نے مخالفت کیوں کی۔ اس کے بعد اس نے کیا اللہ رب العزت سے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، اور وہ اسی کوشش میں لگا ہوا بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے لے کے 32 تک کی جو چند آیات ہیں ان میں عربوں کی ایک عجیب و غریب رسم ہے، اس کا پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب کچھ قبیلے رہتے تھے جو کہ قریش کے تھے، یہ حمص کہلاتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ یہ حرم کی، کعبۃ اللہ کی، ان سب چیزوں کی نگرانی ان قبیلوں کے پاس تھی۔ تو ظاہری بات ہے جس کے پاس حرم کی، کعبۃ اللہ کی نگرانی ہو،
بہت ہی معزز ہوگا، بہت ہی زیادہ عزت والا ہوگا، بہت ہی زیادہ احترام والا ہوگا. تو حمص کے جو چند قبیلے تھے ان کو باقی تمام عرب میں سب سے زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا، بہت احترام کیا جاتا تھا. تو اس کا یہاں پہ کیا تذکرہ کرنے کا مقصد، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کی ایک رسم تھی کہ جب بھی حج کرنے کے لیے آئیں یا جو طواف وغیرہ کریں گے تو اس وقت وہ کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے. اور اس کی وجہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ان کپڑوں کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ کپڑے گناہ گار ہیں، تو گناہ گار چیز کو اپنے جسم پہ رکھ کے ہم کیسے طواف کریں. تو اس وجہ سے وہ کپڑے اتار کے عریاں ہو کر طواف کیا کرتے تھے. لیکن جو اہل حمص تھے، حمص کا جو چند قبیلے تھے جو کہ میں نے بتایا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی حرم شریف کی جو نگہبانی کرتے تھے، ان کو یہ استثناء حاصل تھا کہ یہ کیونکہ بڑے عزت والے لوگ ہیں تو ان کی شایان شان نہیں کہ کپڑے اتار کے سب کے سامنے ننگ دھڑنگ گھومیں طواف کریں. یہ لوگ جو ہے ان کے کپڑے بھی صاف ہیں، ان کے کپڑے بھی عزت والے ہیں، ان کے کپڑے بھی احترام والے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، ان کے کپڑے بھی اچھے ہیں، تو یہ لوگ کپڑے پہن کے طواف کر سکتے ہیں، باقی تمام لوگ جو بغیر کپڑوں کے طواف کریں گا. تو ہوتا یہ تھا کہ پھر باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ حمص والوں کے کپڑے ادھار لے لیں. اس قبیلوں کے کہتے تھے کہ آپ اپنے کپڑے ہمیں دے دیں جن کو پہن کے ہم طواف کر لیں. تو اگر تو کپڑے مل جاتے تھے پھر تو پہن کے طواف کرتے تھے، ورنہ بغیر اس کے ہی وہ ویسے ہی طواف کرنے لگ جاتے تھے. تو اللہ رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں جو تم لوگوں نے خود من گھڑت کر لیں، جو کہ بالکل تہذیب کے ہی خلاف ہیں. بہرحال اس کے بعد یہ آیتیں اس بیہودہ رسم کی جب تردید کے لیے نازل ہوئیں، اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 بار خطاب کیا ہے، یا بنی آدم کہہ کے 4 بار خطاب کیا ہے، جس میں سے 3 مرتبہ انہی آیت میں خطاب فرمایا جو کہ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت نمبر 32 تک جو ہے اس میں تھا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں بھی پہلے بتایا کہ پہلے تو یہ رسم تھی اس کی تردید ہوئی، اس کا پس منظر یہ تھا ان آیات کا. اس کے بعد لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، لباس لازمی چیز ہے، بالکل لازمی چیز ہے. تو لباس کے بارے میں چند اصول بناتی ہے کہ یہ بنیادی اصول ہیں، اس کے مطابق لباس ہونا چاہیے. پھر وہ خواہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی شکل کا ہو، اس سے کوئی نہیں. سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ کہ وہ آپ کے سطر کو ڈھانپنے والا ہو. سطر مرد کا کیا ہے، عورت کا کیا ہے، وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. تو پہلے نمبر پہ جو بنیادی شرط ہے لباس کی وہ یہ کہ وہ اس کو سطر کو ڈھانپنے والا. بنیادی طور پہ 3 شرائط ہیں لباس کی. دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ اتنا چست، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ، اعضاء کی جو ساخت ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہی ہو، اتنا چست یا اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اتنا باریک نہ ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ اس کے اندر سے جسم کی رنگت نظر آ رہی ہو. اتنا باریک اتنا پتلا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے. تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں فرمائی لباس کے بارے میں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جو آپ کا سطر ڈھانپتا ہو. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اتنا چست یا ٹائٹ نہ ہو جس سے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے آپ کے جسم کی رنگت جھلکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی فرمائی کہ لباس بے شک قیمتی سے قیمتی پہنو، لیکن نمائش کی نیت سے نہیں پہننا چاہیے، دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں پہننا چاہیے. باقی اگر آپ کو اچھے لباس کا شوق ہے، آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، اپنی ذاتی شوق کی تسکین کے لیے پہنیں، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تکبر کی نیت سے کہ میرے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس فلاں برانڈ کا کپڑا ہے، ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال بالخصوص خواتین کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، لباس کی طرف. مرد حضرات کے عموماً سادے کپڑے ہی ہوتے ہیں، خواتین اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ جو 3 چیزیں بتائی، سطر ڈھانپنے والا ہو. دوسرے نمبر پہ جو آج کل بہت زیادہ جس کی طرف ضرورت ہے کہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ نظر آ رہی ہو. تیسرے نمبر پہ یہ کہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی رنگت نظر آ رہی ہو. اور اس کے بعد آگے چل کے یہ کہ اللہ رب العزت نے چوتھا خطاب جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری بات سنائیں تو تم تقوی اختیار کرو. تو جو لوگ تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. فرمایا کہ جب نبی یا نبی کی بات تم تک پہنچ جائے، اب آج نبی نہیں ہے تو نبی کا کلام تو ہے، نبی کا پیغام ہے، نبی کا پیغام تم تک پہنچ جائے تو اس کو تسلیم کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد یہ کرو کہ تقوی اختیار کرو. جس نے ایسا کر لیا پھر فرمایا کہ اس کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی، نہ وہ غمگین ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اور واقعی ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے.
اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو 8ویں پارے کا جو 12واں رکوع ہے، اس میں اہل جہنم اور اہل جنت اور دوزخ والوں کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ کچھ تذکرہ ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ دوزخ والوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج بھی اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے وعدوں کے سچے ہونے پر یقین نہیں آیا؟ دنیا میں تم جھٹلاتے تھے نا، ماقبل میں گزر چکا کہ بے شک ان کے سامنے جتنی بھی دلیلیں اور ان کے سامنے جتنی بھی واضح معجزات آ جاتے تھے پھر بھی اس چیز کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ اہل جنت دوزخ والوں سے کہیں گے کہ کیا تمہیں اب بھی اللہ کے سچے ہونے پر، اللہ کے وعدوں کے سچے ہونے پر، اللہ کی دلیلوں کے سچے ہونے پر یقین نہیں آیا؟ تو اس وقت جو ہے اہل جہنم جو ہوں گے وہ دوزخ کی آگ کی گرمی کی وجہ سے انتہائی برے حال میں ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، اور بس اس وقت ان کے پاس گردن جھکا دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ یہ سوال رائے جائے گا۔ اس کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم کے علاوہ ایک تیسرا بھی گروہ ہوگا جو کہ میں پہلے تذکرہ کر چکا، اعراف کا ہوگا۔ اہل اعراف ہوں گے جن کے اعمال نیک اور برے، اچھے اعمال نیک اور بد تمام قسموں کے اعمال برابر ہو جائیں گے، تو ان کو جو ہے فوری طور پر تو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا اور آخر میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو جب یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کا اور اہل جہنم کی طرح اہل اعراف اور اہل جہنم میں بھی مکالمہ ہوگا۔ جنت والے تو دوزخ والے سے پوچھے گے ہی، یہ جو بیچ میں جو چوٹی ہوگی، بلند چوٹیاں جو ہوں گی جنہیں اعراف کہا جاتا ہے، ان پہ جو لوگ ہوں گے یہ بھی جہنم والے سے سوال جواب کریں گے، اور اسی طرح کا کچھ مکالمہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 اہم دلائل بیان فرمائے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اور واضح جو کہ ہر انسان، عورت، مرد، بوڑھا بچہ دیکھ سکتا ہے، وہ یہ آسمان ہے جو کہ تہ بتہ ہم نے رکھے ہیں، اور فرمایا بغیر کسی ستون کے رکھے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بھی ہم نے چھت ڈالنی ہو، اس کے لیے اتنے بیم، کالم اور یہ ستون، پلر وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس آسمان کو بغیر کسی ستون کے تہ بتہ 7 آسمان ہم نے بنا دیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا تو یہ بھی اللہ کی واضح قدرت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ رحمان کا جو عرش ہے، اپنے عرش کے بارے میں فرمایا کہ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ سارے آسمان و زمین اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور فرمایا کہ ہم یہ جان ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ بس اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، یہ فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ چاند، ستارے، سورج جو ہیں ان کی تخلیق، کہ اتنی چاند جو ہے جس کا روشنی ہم تک لاکھوں کروڑوں میل دور سے ہم تک پہنچ رہی ہے، کتنا پاورفل ہوگا۔ آج ہم ایک بڑی سے بڑی سرچ لائٹ بھی بنا لیتے ہیں، لیزر بیم بنا لیتے ہیں، تو اس کے جو پہنچ ہے، اس کی جو رسائی ہے وہ چند کلومیٹرز تک ہوگی، چند کلومیٹرز کے بعد اس کی لائٹ نہیں پہنچتی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا بلب بنایا ہے، ایک ایسا سورج بنایا ہے کہ جو اس دنیا تک، نہ صرف اس دنیا تک بلکہ اس نے بہت سے ستاروں کو روشن کیا ہوا ہے، اس نے چاند کو روشن کیا ہوا ہے، بہت سی دوسری چیزوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ سورہ اعراف جو ہیں یہ 7ویں رکوع میں سے 6 انبیاء علیہ السلام، سورہ اعراف کا جو 7واں رکوع ہے اس میں اب 6 بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا تذکرہ ہے اور ان کے قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ انبیاء کون سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ ان تمام کا تذکرہ ہے، ان کی قوموں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس میں اصول اور جو قاعدہ کلیہ ہے، جو بنیادی طور پہ چیز ہے، وہ یہی کہ جس جگہ جس نبی کی بعثت ہوئی، جن لوگوں نے اس کو مان لیا وہ کامیاب ہو، اور جنہوں نے ان کو جھٹلایا تو پہلے تو ان کے اوپر کچھ تنبیہات کی گئیں، اس کے بعد ان کے اوپر بالآخر عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو کے ہی رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی کی بات کی کبھی تکذیب نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام لوگوں پہ جب عذاب آنا ہوتا تھا تو ڈائریکٹ عذاب نہیں آ جاتا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ ان کو اچھی حالت، خوشحال بھی کرتے تھے، بہت خوشحال، بہت آسودہ حال، بہت اچھی حالت میں رکھتے تھے کہ شاید کہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ جب اس سے بھی یہ لوگ نہیں شکر گزار بنتے تھے، الٹا نافرمانیاں ہی کرتے تھے، پھر ان کے اوپر برے حالات بھی لائے جاتے تھے، کچھ تنگی بھی لائی جاتی تھی۔ اگر اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتے تھے تو اچھے برے ہر قسم کے حالات لانے کے بعد، ہر قسم کی طریقوں سے سمجھانے کے بعد بالآخر اس کے بعد ان پر عذاب لیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی عذاب اللہ کا جو ہے وہ پہلی دفعہ میں نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے ہمیں چند نصیحتیں بھی حاصل ہوتی ہیں کہ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو دنیاوی نعمتیں ہیں
ان کی وجہ سے انسان غافل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اچھے حالات بھیجتے ہیں, نعمت بھی دیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ کہ اگر برے حالات آ جائیں, اگر سخت حالات آ جائیں, تو اس میں بھی شکوہ کرنا, ناشکری کرنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, مجھے ہی کیوں چنا گیا, وغیرہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے اگر آپ کے اوپر برے حالات ہیں, تنگی ہے, تو سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ آپ گناہ لے کے جنت میں اللہ رب العزت کے پاس جائیں. وہ اس دنیا میں آپ کو دھو دینا چاہتے ہیں, پاک صاف کر دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے اور اس کے گناہوں کو دھویا جا رہا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. اگر یہ بھی نہیں تو تیسری وجہ پھر یہ ہے کہ یہ اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے, جو کہ عذاب کی صورت میں اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے. یا پھر یہ بھی ہے کہ رفع درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ اللہ رب العزت کے بہت نیک, بہت برگزیدہ بندے جو کبھی گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے, جن کی پوری زندگی سنت کے نزدیک ہے, ان کے اوپر بھی مشکلات آ جاتی ہیں, ان کے اوپر بھی تنگی آ جاتی ہے. تو یہ کیوں آتی ہے؟ یہی فرمایا گیا کہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال, بولنا آسان ہے, حقیقت میں بہت 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 زیادہ لمبا یہ ٹائم ڈیوریشن ہے. تو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. کچھ لوگ جو کہ نیک بخت تھے وہ تو ان پر ایمان لیا, چند لوگ تھے, باقی کوئی بھی نہیں لائے. تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اور ان تمام لوگوں کو ایک طوفان آیا, اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے, باقی تمام لوگ جو ہے غرق ہو گئے. اس کے بعد آگے فرمایا دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کے. اچھا یہ تمام واقعات جو ہے نا بڑی تفصیل سے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, اس لیے میں واقعات, احکامات, ان تمام چیزوں کو بالکل بس ایک ہلکا ہلکا ٹچ ہم ان کو دیتے جاتے ہیں. تفسیرات اس کے آپ لوگ تفسیر میں پڑھیں, بلکہ لازمی پڑھیں, ان سے بہت زیادہ سبق حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد آگے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد, اور یہ عربوں کی ابتدائی نسل تھی. اس سے عربوں کی ابتدا ہو, یہ بالکل ابتدائی عرب تھے, یہ وہ قوم تھی. ان میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے تھی, اور یمن کے علاقے میں جو ہے حضرموت کے آس پاس یہ لوگ آباد تھے. اور ان کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پہ بہت ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے, خوب ڈیل ڈول والے ہوا کرتے تھے, اور پتھر تراشنا, بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ دینا ان کے لیے بالکل معمولی سے کام ہوتا تھا. اور یہ اس فن میں بڑے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر, پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر اور اپنے محل اور چیزیں بناتے تھے. آج بھی ان کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں ان علاقوں میں, آپ نیٹ وغیرہ پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر رفتہ رفتہ یہ کیا کہ گھر بنانے کے ساتھ ساتھ انہی پتھروں کے بت بھی بنانے شروع کر دیے, ان کی پوجا کرنا شروع کر دی, ان بتوں کو پوجتے تھے, شرک انہوں نے شروع کر دیا. اور دوسری جو اصل بات یہ کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے, گھمنڈ میں, کہ ہم تو اتنی طاقت والے ہیں, ہمارے اتنے لمبے لمبے قد ہیں, ہم پورے پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں, پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیتے ہیں, پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو اپنی طاقت کی وجہ سے گھمنڈ آ گیا, تکبر آ گیا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھایا, بڑی دردمندی سے, بہت اچھے انداز میں, عاجزانہ انداز میں, مخلصانہ انداز میں سمجھایا, لیکن چند لوگوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر قحط نازل کیا گیا, قحط کا عذاب ان کے اوپر آیا کہ اس سے تھوڑا سے سنبھل جائے, لیکن پھر بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تنبیہ دی کہ دیکھو اب تو قحط بھی آ گیا, یہ عذاب کی ابتدا ہے, اب بھی سنبھل جاؤ. یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہاں تک ان کو کہا کہ اگر تم اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہو تو یہ قحط ختم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اب بھی تم پر رحمت کی بارش فرما سکتے ہیں, کھیت پھر سے عراب ہو سکتے ہیں, پھر جو ہے فصلیں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن یہ لوگ نہیں مانے, اور بالآخر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک تیز آندھی بھیجی جو کہ 8 دن تک جو ہے جاری رہی, اور یہ بالکل تہس نہس ہو کر رہ گئے. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے قدوں والے, پہاڑوں کو تراشنے والے, یہ بالکل ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی. اس کے بعد آگے جو ہے تیسرا واقعہ, پہلا حضرت نوح کا گزرا, دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا, تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا نام سمود تھا, اور یہ سمود جو یہ اسی عاد کی نسل میں سے تھی, اسی نسل میں سے تھی. اچھا اب ہم کہ عاد والے تو سارے تباہ و برباد ہو گئے, تو یہ سمود ان کی نسل کیسے تھی؟
تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ ایمان اس وقت لے آئے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، تو یہ ان سے نسل چلی تھی اور پھر اب آ کے یہ لوگ بھی بگڑ گئے۔ تو بہرحال یہ ان سے نسل چلی تھی، اور ان کے جو دادا جو بڑے تھے پردادا، ان کا نام سمودہ تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو سمود کہا جاتا ہے، اور ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آباد کہاں پہ تھی؟ یہ شام اور عرب کا جو درمیانی علاقہ ہے یہاں پہ آباد تھی۔ آج بھی ان کے کھنڈرات یہاں پہ موجود ہیں جو کہ دیکھ کے عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے جا سکتے ہیں، نہ یہ کہ آپ مزے کے لیے تفریح کے لیے وہاں پہ جائیں۔ تو اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی کی عادت پیدا ہو گئی تھی اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت زیادہ سمجھایا ان کو، بہت تبلیغ کی، بہت زیادہ واعظ کیا، نصیحت کی، نہیں مانے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، ہمیں ایک معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ کے اندر سے کوئی اونٹنی باہر آئے، پہاڑ کے اندر سے، پہاڑ توڑ کے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا، اور اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے، پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ اور پھر بھی ان کو نہ ہوا، انہوں نے پھر بھی جو ہے اپنے اعمال پہ رہے، غلط اعمال پہ رہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص تھا جو کہ ان کا بڑا سرکش آدمی تھا اور جس کا نام قزار تھا، اس نے کہا اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگ ایمان لیں، اس کو ہی قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بدبختوں نے پروگرام بنایا اور اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اس عذاب سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، حضرت صالح علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، بہت سمجھایا۔ پھر ان کو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، پہلے دن تم لوگوں کا رنگت یہ ہو جائے گی، پیلا رنگ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن سرخ ہوگا، تیسرے دن کالا رنگ ہو جائے گا، پھر عذاب آئے گا۔ یہ بدبخت پھر بھی نہیں سمجھے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اور انہوں نے بجائے استغفار کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنے کے، نہ صرف یہ کہ اس اونٹنی کو قتل کیا بلکہ معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی شہید کر دیا، ان کو ہی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے یہ آخر حد ہو گئی تھی، پھر اللہ رب العزت نے ان پر شدید عذاب دیا۔ پہلے تو ایک ہیبتناک قسم کی، بہت ہی سخت قسم کی چیخ کی زوردار آواز ہے جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اتنی زور کی، اور پھر ایک ہیبتناک زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ جس نے اوپر سے ان کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا، ان کے گھر تہس نہس ہو گئے، ان کے باغ، ان کے کھیت کھلیان بالکل برباد ہو گئے، اور بالکل ایک ان میں سے بچہ بھی نہ بچا، اور یہ تمام کے تمام جو ہے اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا ہے۔ یہ قوم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ ان کے بھتیجے تھے اور عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اردن، آج بھی ملک ہے، اس کا ایک شہر تھا، اس کی طرف بھیجا تھا نبی بنا کر۔ یہ شہر جو تھا مرکزی شہر تھا اور اس میں بہت تجارتی مرکز بھی تھا، سیاسی لحاظ سے بھی مرکز تھا، بڑا اہم شہر تھا، اس کی طرف بھیجا تھا۔ اور اس کے مضافات میں بھی بہت زیادہ بستیاں تھیں، آس پاس چھوٹے بہت سارے قبائل آباد تھے، تو یہ سب بھی شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اور اصل جو وجہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ معاف فرمائے بدفعلی کیا کرتے تھے، اغلام بازی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بہت زیادہ سمجھایا، آخری اپنی سانسوں تک انہوں نے سمجھایا، بہت زیادہ سمجھایا، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھے۔ تو بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کی جب صبر کی انتہا ہو گئی تو پھر یہی ہوا کہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر عذاب آیا، اور یہ سب لوگ جو ہے دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ اور ان کے اوپر جو عذاب تھا وہ کس شکل میں تھا کہ پتھروں کی بارش کی گئی، چھوٹے پتھر نہیں بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ ساتھ بڑے پتھر بھی تھے جن کے نیچے بالکل کچل کے رہ گئے، ان کا کچومر نکل گیا، ان کا سنوا بن گیا، اور پوری قوم اپنے گھروں کے ساتھ، اپنی تمام چیزوں کے ساتھ تباہ و برباد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پانچواں واقعہ جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ہے۔ اس کا کچھ واقعہ تو اسی 8ویں پارے کے آخر میں ہے۔ یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، بہت عبرت حاصل کرنے والا واقعہ ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے آگے 9ویں پارے میں ہے جو کہ کل کی تراویح میں آنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اس کو شروع کریں گے اور اس واقعے کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد آگے 9ویں پارے کی پھر تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جو کچھ سنا، جو کچھ آپ لوگوں نے سنا، جو کچھ میں نے سنایا، اس کو خود بھی سمجھنا ہے، آگے پھیلانا بھی ہے، اور رمضان المبارک میں
तरावीह के साथ साथ इन चीज़ों को जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि तरावीह समझने की, ये मालूम होने की कि हम तरावीह में क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, इसकी तौफीक हो रही है। तो इस पर अब अमल भी करना है इंशाअल्लाह। तो तमाम साथी नियत करें कि इस पर अमल भी करना है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस रमज़ान से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان